لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال الله تبارك وتعالى جل مجده وعز اسمه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر الآية. وقال الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى آخر الآية. وقال إمام الأنبياء سيد المرسلين رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم إلى آخر الحديث. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلله الحمد فلله الحمد فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حاضرین جمعۃ المبارک، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اور ٹاپک ہے ایمان و اسلام. کیا ایمان عالم آخرت میں ایمان سے نجات ہے یا اسلام سے؟ ایمان و اسلام میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی الگ اپنی اہمیت ہے، ایمان کی الگ فضیلت ہے. یہ ہے عنوان، ہیڈ لائن. اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام نورانی
آخری آسمانی پیغام قرآن مجید کی نورانی آیات کے حوالے سے اس کی روشنی میں اور اس کی تفسیر، خوبصورت ترین تفسیر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اور ہسٹری آف اسلام کی روشنی میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایمان اور اسلام دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، فرق کیا ہے، اور آج کیا ہم ایمان والے حالات حاضرہ میں ہیں یا نہیں۔ اور یہ سارے سوالات ہم کس سے کریں گے؟ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کے دو چیف جسٹس ہیں، اصل تو ایک ہیں حضور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات، اور آپ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں آپ فیصلہ فرماتے ہیں، کلام حکیم کی روشنی میں۔ بالکل مختصراً بلا کسی تمہید کے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور صلوات اللہ وسلام اللہ علی رحمت للعالمین والا جمیل انبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، حمد و ثنا الہی اور صلاۃ و سلام کے بعد سب سے پہلی بات، پہلا جملہ جو آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں وہ یہ یاد رکھیں، اچھی طرح اپنے دل میں بھی بسا لیں اور اپنے ذہن کے اسکرین پر اس کو لکھ لیں، سجا لیں خوب اچھی طرح کہ نجات آخرت، اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشخبریاں جو کامیاب ایمان والوں کے لیے ہے، وہ ایمان والوں کی ایمان کی وجہ سے، ایمان کی بدولت، ایمان کو رب تعالی نے اصل ایمان کو نجات کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیا ہے۔ ہاں اسلام تو اسلام اس کی ظاہری صورت کا نام ہے، کس کی؟ ایمان کی، ظاہری شکل و شباہت کا نام ہے، ظاہر ہوتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ایمان والا ہو سکتا ہے، ایمان کا فیصلہ رب فرمائے گا، چونکہ ایمان کا رشتہ دل سے ہے، اسلام کا رشتہ آپ کے ظاہری، کسی کے بھی ظاہری اعضاء سے ہے۔ آپ ظاہر میں جو کچھ کرتے ہو، دنیا کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ زبان سے کوئی اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، زبان سے اقرار کیا، رسول کائنات علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا۔ اقرار کا نام مطلب زبان سے اس کا اظہار کرنا، اقرار کرنا، یہ اقرار کرنا جس کو دنیا سن رہی ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ اور اندر میں اس کو سچ ماننا، کیسا سچ ماننا؟ ایسا سچ ماننا جیسے سورج چمک رہا ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ لو، سورج چمک رہا ہے، چاند چمک رہا ہے، دن کا اجالا ہے، اس کو دن کے اجالے کو سمجھانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے نہ دلیل کی ضرورت ہے، اور دل بھی تصدیق کرتا ہے کہ دن کا اجالا رات کا اندھیرا نہیں ہے۔ سورج آب و تاب کے ساتھ روشن ہے، دل بھی اس بات کو سچ مانتا ہے نا، کیوں؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، تو دل نے سچ مانا۔ اگر دل نے سچ مانا ہے اور اسی کا اظہار، اسی کا اقرار زبان سے بندہ کرتا ہے، تو پھر ایمان والا یہاں کہلائے گا قانونی طور پر، یعنی کہا جائے گا یہ مسلمان ایمان والا لگتا ہے۔ اب رب تعالیٰ کی بارگاہ اعلیٰ میں، ان کی بارگاہ میں، ان کی نگاہ پاک میں، ان کے رجسٹر میں، ان کے فرشتوں کی
جو رجسٹر تیار ہو رہی ہے وہاں ایمان والا لکھا جا رہا ہے یا نہیں، وہ تو رب تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ قانونی طور پر ایک آدمی نے اقرار کیا، اس کو مسلمان آپ کہہ سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا ہے جس اسلام کا اقرار کیے ہو اگر اندر ایمان ہے، دل نے اس کو سچ مانا ہے۔ کیا مانا ہے سچ؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک، اس کی صفات پاک، اس کی اسماء حسنہ، اس کی تمام کے تمام احکام، وہ خود اور اس کے سارے وعدے اور سارے وعید سچ ہیں، حق ہیں، دل نے اس کو سچ مانا ہے۔ اس کے تمام انبیاء سچے ہیں، صادق القول ہیں، امین ہیں۔ ہمارے رب نے بھیجا ہے، رب تعالیٰ کی ذات پاک پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں کی نبوت پر، اس کے رسولوں کی رسالت پر، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر، آخری دن پر یعنی قیامت پر۔ اس کا دل نے اگر تصدیق کیا ہے یعنی سچ مانا ہے، تصدیق کا مطلب سچ مانا ہے، تو پھر اس کا اظہار عمل سے ہونا چاہیے نا۔ عمل سے کیا؟ اقرار جو کر رہا ہے بندہ، اگر دل نے سچ مانا ہے اس کو، تو سچ مانا ہے تو پھر اس کا اظہار ظاہر میں بھی ہوگا، یقیناً ہوگا۔ آگ جل رہی ہے، ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کے آپ ڈالنا چاہو، جھٹکا مارے گا، کیوں بھائی؟ کیوں کر رہے ہو؟ تو جل جائے گا نا ہاتھ۔ کتنا یقین ہے تمہیں جل جانے کا؟ پورا یقین ہے، دل بھی مانتا ہے اور زبان سے بھی کہہ رہا ہوں۔ اچھا، تو اتنا یقین ہے کہ جل جائے گا؟ کیا اتنا یقین ہے کہ جہنم کی آگ بھی جل رہی ہے، اس میں جلایا جائے گا؟ یہ یقین ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو صرف مسلمان قانونی طور پر کہلا سکتے ہو۔ قبر سے جو زندگی شروع ہوگی وہاں اصل اہمیت اسلام کی نہیں ہے، ایمان سے وہاں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب کفن پہن کے کوئی سوتا ہے اور عالم برزخ ہے، وہ قبر نہیں ہے، وہ گڈھا نہیں ہے، وہ ایک عالم ہے، ایک کائنات ہے، ایک کنٹری ہے، بہت بڑا ملک ہے، جہاں مالک کائنات اپنے بندوں کو اس حیات کے بعد ایک دوسری حیات یعنی اس زندگی کے بعد ایک زندگی عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہاں کون سی چیز کام آئے گی؟ اگر ایمان ہے تو پھر اسلام بھی کام آئے گا۔ کیوں؟ ایمان اور اسلام دونوں ساتھ تو ہیں، لیکن ایمان ہے تو پھر اسلام کا ہونا لازمی ہے۔ لیکن اگر اسلام صرف ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے سفر آخرت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو روح کی طرح بنایا، وہ نظر نہیں آتا۔ ہم آپ انسان ہو، دو چیزوں کا مجموعہ ہو یا نہیں؟ بالکل یقین ہے نا، علمی بات ہے، دو چیزوں کا مجموعہ انسان ہے نا۔ ایک ظاہری سراپا ہے، جسم ہے، دو آنکھ ہے، ایک ناک ہے، دو کان ہے، یہ سراپا، یہ اسٹرکچر، سر سے لے کر پاؤں تک، یہ انگ، اس کا نام صرف انسان اگر ہو تو پھر کسی کا انتقال ہو جاتا تو کیوں کہتے ہو فلاں کی لاش پڑی ہے، جلدی لاؤ کفن، جلدی نہ لاؤ، جاؤ قبر کے گڈھے میں جلدی جنازے کی نماز پڑھو، دعائیں خیر کرو، دعائیں مغفرت جلدی ڈالو۔ بہت محبوب تھا، کیوں اتنی جلدی ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا ایک بال اکھیڑا گیا، ایک بال کاٹے گئے، آنکھ نکالی گئی، ناک کاٹے گئے، کچھ تو نہیں کیا گیا، کیوں لاش کہتے ہو؟ اب نام لے کے کہنا بھی پسند نہیں کرتے ہو۔ بڑا تیس مارخواں بن رہا تھا دنیا میں، آئی ایم گورنر، آئی ایم پی ایم آف انڈیا، آج لاش پڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی، جب تک اصلی انسان تھا اس کے اندر، وہ اندر میں جو انسان تھا نا، وہ اصلی تھا، اسی کی قیمت تھی۔ وہ جب تک تھا، آنکھ بھی آنکھ کی قیمت تھی، برین کی قیمت تھی، ہارٹ کی قیمت تھی، زبان کی قیمت تھی، ہر انگ کی قیمت تھی۔ وہ اصلی انسان کو جب رب تعالیٰ نے اپنے امر سے نکال لیا تو وہ ایک لاش ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جس مٹی سے بنا تھا اسی مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یقین مانو، جیسے ہم آپ کا یہ ظاہری اسٹرکچر ہے نا، سراپا، اسی کا نام اسلام ہے۔ یہ ظاہر میں نظر آ رہا ہے نا،
روح کو کسی نے دیکھا آج تک؟ روح کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہ دیکھا ہے پاسٹ میں، نہ پریزنٹ میں دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن قیامت آ جائے گی، یہ دنیا نشٹ کر دی جائے گی، روح کو کوئی دیکھ نہیں سکتا سوائے اس کے جو اس کا خالق اکبر ہے۔ ویسے ہی ایمان نظر آتا ہے کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کا رشتہ کہاں سے ہے؟ اندر سے ہے۔ اسلام کا رشتہ باہر سے ہے۔ ہم آپ کا انگ نظر آتا ہے، لیکن اس میں جو حرکت ہے وہ کیا اس کا کمال ہے؟ نہیں، وہ اندر جو روح رب نے رکھا ہے، اپنا حکم۔ اس لیے جب آج سے 14 صدی پہلے سب سے بڑے علم والی ہستی سید العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اعلیٰ میں ایک جماعت ٹیم بنا کر کے یہود و نصارہ نے ان کو سکھایا تھا، مکہ کے کافروں کو، جا کے اس نبی سے پوچھو 3 سوال کرنا، روح کیا چیز ہے؟ اور اس نبی سے یہ بھی سوال کرنا، بہت سارے سوالات تھے، اس میں روح کا ایک سوال کرنا، روح کیا چیز ہے؟ پوری کائنات زندہ ہے، خواہ وہ انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہو۔ کچھ دن پہلے دنیا کہتی تھی یہ جو جمادات ہیں نا، اس میں روح نہیں ہے، یعنی جان نہیں ہے۔ کس میں؟ ارے پیڑ پودے، جھاڑا جس کو کہتے ہو آپ اپنے کنڑ زبان میں، جھاڑا میں جان نہیں ہے۔ اسلام تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جان اس میں بھی ہے، آپ کو شعور نہیں ہے، آپ نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، ہاں میں چاہوں تو سنا دوں۔ افریقہ کے جنگلوں میں ہمارے خالق اکبر نے ایسے ایسے درخت جھاڑا بنایا ہے کہ اس پر تیشا چلاؤ تو چیخ کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر۔ ایسے جیسے انسان کو مارو تو چیختا ہے نا، میں چلاتا ہے نا، شور مچاتا ہے نا، جب اس پر کلہاڑی ماری جاتی ہے تو چیخ کی آواز آتی ہے۔ اسلام تو 1500 سال پہلے کہہ چکا تھا کہ ساری کائنات کو پانی سے میں نے زندہ کیا۔ تم آج سائنس کی، اور وہ سائنس بھی صدقہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، آپ کے جوتے مبارک کے نیچے سے جو گرد و غبار، مبارک گرد و غبار اڑا، اس کے صدقے میں کائنات کو یہ ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ اور یہ ساری کائنات میں جو سائنسی ترقیاں آپ دیکھ رہے ہو، یہ قرآن مجید کی اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے۔ چاند پر جانے کا راستہ کس نے بتایا؟ پیارے دوستو، وہ باتیں بعد میں۔ ایمان دیکھی نہیں جا سکتی چونکہ اس کا رشتہ دل سے ہے، اور ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، ایک یقین ہے، ایک جذبہ ہے، ایک صادق جذبہ ہے جو انسان کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اور آج کی تاریخ میں ایمان والے اور اسلام والے، تو اسلام والے تو پوری کائنات میں ملیں گے آپ کو، لیکن ایمان والے کتنے ہیں وہ رب تعالیٰ کے سوا کوئی بتا نہیں سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر ایمان والا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ نشانیاں، وہ علامتیں اگر پائی جاتی ہیں تو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ ایمان والا ہے۔ یہ صرف اسلام کی حد تک نہیں ہے، ابھی تک آپ کے شاید برین میں یہ بات اچھی طرح سمائی نہیں، اتنا تو آپ سمجھ گئے نا کہ ظاہر کا نام اسلام ہے، جیسے انسان کی ظاہری سراپا، اس کو سمجھ لیں اسلام، تو یہ ظاہری صورت حقیقت نہیں ہے، حقیقت اندر کی روح ہے۔ ویسے اسلام نام ہے ظاہری شکل کا، صورت کا، ایکشن کا، کردار کا، اور اندر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایمان۔ مثلا اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے، میں 2 رکعت نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، ایک ظاہری شکل ہے، آپ نے رفع دین کیا، یعنی ہاتھ اٹھایا سنت کے مطابق، نیت باندھا، ثنا پڑھا، یعنی جو بھی نماز کے اندر تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، وہ ساری چیزیں کیا، رکوع کیا، قیام کیا، رکوع کیا، سجود کیا، قعود کیا، یعنی بیٹھے، ساری تسبیحات پڑھی۔ یہ ظاہری شکل کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا۔ آپ اگر گھر میں نماز ادا کر رہے ہو، آپ کے گھر والے دیکھ رہے ہیں نا، بچے دیکھ رہے ہیں، بیویاں سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، سارے مسجد میں جتنے نمازی کم از کم وہ تو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن اس نمازی کے دل میں نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت، حکم الہی کی اہمیت، رب تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت، اس کے غضب کا ڈر
اور اس کی محبت میں ڈوب کر وہ سجدہ کرتا، وہ قیام کرتا، ادب کتنا ہے اس کے دل میں وہ رب کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ کوئی مفتی فتویٰ دے سکتا ہے کیا؟ تو نماز کی ایک روح ہے، ایک ظاہری شکل ہے۔ وہ ظاہری شکل کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، لیکن اس پر کام نہیں چلنے والا۔ اندر اگر دل میں نماز کی عظمت ہے اور نماز کو نماز سمجھ کے قائم کر رہا ہے، صرف نماز پڑھ نہیں رہا ہے، ڈنڈ نہیں کھینچ رہا، بلکہ نماز حکم الہی سمجھ کے، نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر کے، دل کا چین بنا کر اپنے رب کے حکم کو ویسے ادا کرنا چاہتا ہے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے مشابہ اپنی نماز کو بنا رہا ہے۔ اور دل کے اندر بھی اپنے رب کی عظمت بھی ہے۔ جب قیام میں ہے تو دیکھنے والا دیکھے تو کہے کہ ہاں کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، بڑے ادب کے ساتھ۔ کیوں؟ جب اندر عظمت ہوگی تو یہاں بھی ادب ہوگا، قیام میں بھی ادب ہوگا۔ رکوع کرو گے تو رکوع بتائے گا کہ تیرے اندر ایمان ہے۔ اور اگر وہی اٹھی بیٹھی ہو رہی ہے تو پھر دنیا والے بھی سمجھ جائیں گے، جو صاحب عقل ہیں، جو گدھے ہیں ان کو چھوڑیے، جو عقل والے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ صرف پروفیشنل رسم نبھا رہا ہے۔ تو پیارے دوستو اور بزرگوں، بتاؤ ظاہری طور پر تو وہ نماز کہلائی کیوں؟ قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لیکن حقیقت میں رب تعالیٰ کی نگاہ پاک میں وہ نماز قبول کی جائے گی؟ نو۔ فیصلہ کرو، قرآن مجید سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ذرا غور سے ترجمہ سننا، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ہوں گے نہیں، ہو گئے، سرٹیفکیٹ مل گئی ہے اسی دنیا میں۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کی شکل نہیں بلکہ نماز کے جسم اور روح دونوں کو جم کے پکڑے ہوئے ہیں اس کے دامن کو، یعنی ظاہر میں بھی ادب ہے اور باطن میں نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع، رب کی عظمت، رب کی محبت۔ اس ناپاک دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے کٹ جانا، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، اتنی ہی ہوتی ہے ہم آپ کی نماز نا، فرشتوں کی طرح ہم آپ کی نماز تو نہیں ہوتی، 5 ہی 10 منٹ کے لیے کم از کم دل کو پاک کر کے اپنے رب کی عظمت اور محبت کو صرف رکھنا، اس ناپاک دنیا سے نو رشتہ۔ نماز تو نماز، عظمت تو عظمت۔ اسی لیے فرمایا جب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے سرکار دو جہاں رسول رحمت علیہ السلام سے سوال کیا تھا، مل احسان یا رسول اللہ، اے محبوب بتاؤ احسان کیا ہے؟ تو رسول کائنات نے کیا جواب دیا تھا؟ پوری کائنات 1400 سال سے سن رہی ہے وہ باز گشت، وہ پیارے نبی کا وہ پیارا پیارا جملہ آج بھی احادیث پاک کی کتابوں میں سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے، ہیڈ لائن میں، الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ اے جبرائیل، آپ نے سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ احسان اس کا نام ہے، احسان اس حقیقت کا نام ہے کہ تم جب رب کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ سمجھ کے کہ رب کو دیکھ رہے ہو، الحمدللہ۔ قیام کرو تو رب نظر آئے، رکوع کرو تو رب نظر آئے، جب سبحان ربی العظیم کا ہو تو وہ ربی العظیم میرا پیارا پیارا عظمت والا رب نظر آئے۔ نظر تو نہیں آئیں گے، کیوں؟ ان ظاہری آنکھوں سے اس دنیا میں مولا کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، یہ قانون ہی نہیں ہے۔ گویا اس لیے یہ کہا گیا کہ دیکھو نہیں، گویا کہ دیکھ رہے ہو۔ تو جب دل میں عظمت ہوگی تو یہ کیفیت ہوگی نا انشاءاللہ، کم از کم یہ کیفیت نہیں تو لاسٹ مینیمم، میکسیمم نہیں، مینیمم، کم از کم کام چلانے کے لیے اتنا تو عقیدہ رکھو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتنا تو سب کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ درجہ بھی نہ ہو تو پھر کیسا ایمان؟ اور یاد رکھیں ٹو دا پوائنٹ، نجات کا جو ضمانت مولا نے لیا ہے آخرت میں، آخرت دور ہے ابھی، چلیے یہاں قبر سے شروع کیجئے، یہیں ابھی کفن پہنا کے قبر میں ڈالے، یہاں بھی نجات اور سوال کا جواب دینے کی توفیق ایمان والے کو ہوتی ہے، نو اسلام والے کو سے۔ چونکہ یاد رکھیں اگر ایمان ہے تو اسلام کا ہونا لازم ہے، لیکن اسلام ہے ایمان نہیں ہے تو ایک طرف اسلام والا بھی ہو سکتا ہے،
لیکن ایمان نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں، بیکار ہے، وہ اسلام کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے جسم ہے روح نہیں ہے، تو بولو ایمان والوں، برین واش کرنا چاہتا ہوں، جسم ہے بڑا خوبصورت، روح نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہے؟ ویسے ہی اسلام ہے، اس کے اندر ایمان کی روح نہیں ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور جب قیمت نہیں ہے تو نہ قبر میں قیمت ہے، نہ قبر سے کان پکڑ کے اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں کھڑا کیا جائے، احکم الحاکمین کے سپریم کورٹ میں کھڑا کیا جائے، نبیوں کا دیدار ہو، وہاں بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام جسم کا نام تھا، جب روح نہیں تو جسم کی کیا حیثیت ہے؟ آج چاروں طرف ڈھول پیٹ رہے ہیں ہم لوگ، ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، ہم ہیں ایمان والے، ہم ہیں ایمان والے۔ پیارے دوستو، اگر ایمان والا ہوگا تو وہ شرکیہ کام بھی کرے گا، کفریہ کام بھی کرے گا، سنت کے خلاف بدعت کو بھی بدعت کو ارشاد کرے گا، اور پھر کہتا ہے جھوٹی زبان سے کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان اور اسلام فقط یہی ہے نا کہ رب تعالیٰ نے جو دیا محبوب کو، اور محبوب سے فرمایا دے دو ایمان والوں کو، جو ایمان کا دعویٰ کرے ان کو دو، اور ہم ایمان والوں کو کس بات کا ذمہ دار بنایا؟ چھوٹے سے جملے میں رب تعالیٰ کے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دیکھو، اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو سنو، چھوٹا ٹو دا پوائنٹ، جو میرے رسول پاک علیہ السلام تمہیں عطا فرمائے دے دیں، اسے خوشدلی سے لے لو۔ پیارے نبی نے کیا دیا؟ بولو ایمان والو، سنت دیا نا، بدعت تو نبی نے نہیں دیا، سنت دیا نبی نے، فرمایا جو دیا اسے لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ، ابھی بات پوری نہیں ہوئی، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول کائنات میرے محبوب روک دیں اس سے رک جاؤ۔ بولو، لینا بھی حکم الہی کو ماننا ہے، اور رکنا بھی حکم الہی ہے کہ نہیں؟ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نالائق بندوں نے کیا کیا؟ لینے کا ٹائم ہے تو کہا نبی دے دو، لیتا ہوں، ہاں تھوڑا لیتا ہوں، جو میری طبیعت سے ٹیلی کرتی ہے اس کو لیتا ہوں، ہے نا، جو میرے مزاج سے نہیں ملتا ہے تھوڑا بہت چھوڑتا بھی ہوں۔ اور جب رکنے کا آیا، روکنے کی باری آئی تو کہا نہیں، یہ تو بابا دادا ہمارے لکڑ دادا سے چلا رہا ہے، ہاں ہمارا لکڑ دادا، ہمارا پردادا، ہمارا دادا، ہمارا چچا، ہمارا ماموں یہ سب کرتا آیا ہے، دیکھا ہے ان کو۔ اب آپ کہہ رہے ہو رک جاؤ، طبیعت نہیں مانتی ہے، اچھا تو آپ طبیعت کو لائے بیچ میں، ہے نا؟ تو یاد رکھنا، ایک ہے رب کی شریعت، ایک ہے تمہاری ہم جیسے نالائق بندوں کی طبیعت۔ شریعت اور طبیعت میں جب ٹکراؤ ہو تو شریعت کو اوپر کرو اور طبیعت کو قدموں نہیں جوتے تلے رون دو، اس کا نام ہے ایمان۔ اگر نہیں رون دے، اس کو نہیں کچھ لے، رب کی شریعت کو اوپر نہیں نیچے کر دیا اور اپنی طبیعت کو اوپر کر دیا، کہا یہ تو باپ دادا سے ہوتا آ رہا رسم و رواج۔ تو رسم و رواج کو اگر تمہاری طبیعت میں رچی بسی ہوئی ہے اور کہتے ہو نہیں دل نہیں مانتا، کیسے چھوڑ دیں؟ جبکہ کھل کے بات سامنے آ گئی، کیا سورج کے کرنوں سے زیادہ روشن ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے، نور ہے، نور۔ یہ بدعت ہے، یہ ظلمت ہے، یہ کچڑا ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے۔ کہا تمہارے جاہل آباء و اجداد نے اس کام کو انجام دیا تھا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، تم کیوں ظالم جہنم کا توشہ، جہنم کا موٹا اور جہنم کا گٹھلی تیار کر کے اپنے کندھے پر لے کر کے جا رہے ہو؟ اب تو حق آ چکا۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ محبوب قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ۔ ان کے پاؤں میں تیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، محبوب کہہ دو میں بڑا بے نیاز ہوں۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو حق، سنت کا نور حق ہے، بدعت باطل ہے، جھوٹ ہے۔ چونکہ نہ میں نے نہ میرے رسول نے اس کا حکم دینا تو دور کی بات، میرا اور میرے نبی کا حکم یہ ہے کہ یہ سارے کچڑے سے اپنے کو پاک کرو، پھر اسلام کا اقرار کرو، اور اسلام کا نام بھی لیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، اور ہم سید ہیں، افغان ہیں، پٹھان ہیں، خان ہیں،
तुम सब कुछ हो, तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अगर मुसलमान हो तो अपनी तबीयत को बीच में कहां से ला रहे हो? और जब तबीयत को लाए तो शरीयत को गोया छोड़ना पड़ेगा। बोलो, शरीयत को छोड़ना पड़ेगा। जब शरीयत को छोड़े तो यहूदी बने, ईसाई बने, क्योंकि उनका भी यही तरीका था। आपको तो मौलाना साहब, हाफिज साहब, हजरत मौलाना साहब समझाएंगे। वो तो इतने खुश नसीब थे जालिम कौम कि डायरेक्ट नबी का हसीनो जमील चेहरा वो देखता, नबूवत की जुबान से रब का पैगाम सुनता। और वो कौम, आप तो मौलवियों की, मौलाना की, आलिम की, हाफिज की जुबान से खिताब सुन रहे हो। ये उस कौम का जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने अल्लाह के नबियों को एक एक वक्त में 70 नबी एक वक्त में मौजूद रखते थे। चूंकि उस जमाने के अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीमात एक खास इलाके के लिए, मसलन मान लो आपका कर्नाटका एक स्टेट है, यहाँ के लिए एक नबी, तमिलनाडु आपके बगल में स्टेट है, वहां के लिए दूसरे नबी। अब तमिलनाडु में जो लोग हैं उनके जिम्मेदार ये नबी नहीं होंगे। कौन? जो कर्नाटका स्टेट लेवल के एक पैगंबर हैं। अब कर्नाटका वालों की जिम्मेदारी बनती है कि इस नबी की बात मानकर उनके सामने सरे तस्लीम खम करें, उनकी नबूवत को माने, ईमान लाएं। तमिलनाडु में दूसरे नबी, आंध्र प्रदेश में तीसरे नबी, बिहार में चौथे नबी, ऐसे एक एक वक्त में 70 नबी मौजूद हैं। और उनकी जुबान से सुना, पैगाम इलाही सुना। कितना खुश नसीब है। बोलो, आप तो मौलाना हाफिज के पीछे नमाज अदा करोगे, वो नबियों के पीछे नमाज अदा की है। भले तो वही वक्त की नमाज थी, ज्यादा नहीं थी, आपकी 5 वक्त की है, 2 वक्त की नमाज थी। नबियों का हसीन चेहरा देखा, नबियों की जुबान से सुना, लेकिन तब भी क्या कहा मालूम? नुमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़। अल्लाह के नबी जो पैगाम सुना रहे हो, मेरी तबीयत को जो बात अच्छी लगेगी उसको तो मान लेंगे, और कुछ बातें जो हमारी तबीयत से टैली नहीं करेगी, है ना, मेरी तबीयत को भाएगी नहीं, भाना समझते हैं ना, अच्छा लगे नहीं लगेगी, उसको वनकफुरु बिबाज़। अल्लाहु अकबर। नबी के सामने इतनी जुर्रत कि शरीयत में क्या कर रहा है? डिवाइडेशन। आज उसी के शिकार हम हुए कि नहीं? बोलो ईमान वालों, आज उसी के शिकार हैं। और सीना तान के हम कहते हैं हम 30 मार खां, हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। तो वही जुमला तो हम आप भी दोहरा रहे हो। वो जुमला उन्होंने कहा तो रब ताला ने गज़बनाक होकर उनको सूरह फातिहा की लास्ट आयत में क्या कहा मालूम? आपको सिखाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। और अगली आयत कौन सी है? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। आप कहते हो मेरे मौला उनके रास्ते पर ना चलाना जिन पर तेरा गजब टूटा, और वही काम कर भी रहे हैं। प्यारे नबी की सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं, और बिदातों को नई बातें। बिदात कहते किसको है? जिस बात का कोई सबूत, कोई दलील, कोई निशान, कोई अलामत न प्यारे नबी के जमाने तो दूर की बात, हजरत सहाबा के मुकद्दस और मुतबर्रक जमाने में, ताबईन के जमाने में जिसका कोई तज़किरा तक नहीं कि यह भी दीन है। अपनी तरफ से मुल्ला ने, गुमराहों ने, शैतान के चेलों ने गढ़ के तुमको कह दिया ये भी दीन है, और तुमने हमने मान भी लिया। तुम मानने का मतलब है उनको खुदा मान लिया, क्योंकि खुदाए पाक तो वो था, रसूल कायनात ने तो मुकम्मल दीन पहुंचा दिया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है मालिक कायनात हम तमाम ईमान वालों को अपने ईमान के दावे के बारे में जरा गौर व फिक्र करने के हुस्न तौफीक अता फरमाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस्लाम का नाम लेकर अपने रब को धोखा देने की जुरात कर रहे हैं, वैसे ही जैसे यहूदियों ने दिया कि इस्लाम का भी नाम लेता और पैगंबर को कत्ल भी करता, मर्डर भी करता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब को पीछे डाल देता और कहता अपनी तरफ से मुल्ला, और कहता रब ने फरमाया, नऊज़ बिल्लाह, रब पर झूठ बांधता। आज हमारे मौलविया ने, इस्लाम ने किया वो काम कि नहीं? बिल्कुल वही कर रहे हैं। बकते हैं अपनी तरफ से नॉवेल अफसाना करके, और आवाम जाहिल बेचारे वो भोले भाले हैं, उनको बाबर कराते हैं, उनको समझाते हैं ये भी दीन है, ये नारा भी लगाने को और ये तस्बीह पढ़ने को ये भी इस्लाम है। यानी सबको घोल मट्ठा करके खिचड़ी बना कर उनको निकलवाना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, अलर्ट हो जाओ, होशियार हो जाओ।
ورنہ یہ ٹائم بڑا قیمتی ہے، یہ لمحہ، وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، اور لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ لمحہ زندگی کا بڑا قیمتی ہے۔ یہاں ایمان کو، اپنے ایمان کی اصلاح کرو۔ ایمان فقط اس کا نام ہے کہ تم رب کی اور رب کے رسول کی بات مانو، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں سچ کہے گا، چونکہ اس دنیا میں مولا نے ایک شیطان نہیں، کروڑوں اربوں خربوں شیطان کو پیدا کر کے رکھا ہے نا، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور وہ شیطان صرف جنات میں سے نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آخری سورہ پڑھتے، اس کی آخری آیت ذرا غور سے پڑھ لینا، آپ نے نہیں پڑھا ہوگا، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی شیطان ہے، تو اس میں شیطان تو بڑا مشہور ہے۔ مولا فرما رہے والناس، انسانوں میں سے بھی شیطان ہے، اور یہ شیطان زیادہ ڈینجر ہے۔ کیوں؟ جنات والا شیطان جب آئے گا نا، تم ایک بار پڑھو گے ایمان ہو حاضر و ناظر سمجھ کے مولا کی محبت میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا تو اگر ٹکے گا تو جل جائے گا، نہیں تو وہ بھاگ جائے گا۔ لیکن انسان والا ملا شیطان جو ہے، یہ شیطان اتنا گھٹ ہے، آپ کے کنر کی زبان میں اتنا کمینہ ہے، اتنا بدبخت ہے کہ ایک بار نہیں 1000 بار لاہور پڑھو گے، اس شیطان پر اثر ہی نہیں کرتا لاہور۔ تو بولو کون خطرناک شیطان ہوا، جنات والا شیطان یا یہ شیطان؟ اور مولا فرما رہے دونوں میں سے شیطان ہے، من الجنۃ والناس، وہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ من الجنۃ، جنات میں سے تو ہے ہی، تم جانتے ہو، یہ نہیں جانتے ہو تم میں بھی شیطان ہے۔ یہ 2 آنکھ والا داڑھی ٹوپی والا بھی شیطان ہو سکتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو، کس پر، کہاں پھر گئے؟ ہاں دیکھنا، غور سے دیکھنا، کہیں تم کو تیرے رب کا نام لے کر کہیں تمہیں غلط نصیحت تو نہیں کر رہا ہے۔ پیارے دوستو اور بزرگوں، لاسٹ میں دعا کریں مالک کائنات ہم تمام ایمان والوں کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اکیلے تنہائی میں کبھی سوچیں، جائزہ لیں اپنی زندگی کا، چونکہ آپ کو اسلام نے ایک خاص جملہ کہا ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب یہی کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ روزانہ ایک خوبصورت ٹیکنک بتاتا ہوں، صبح سے لے کر رات تک جب بستر پر جاتے ہو 5 منٹ کے لیے وقت نکال لو، اور صبح سے سوچو کہ کتنے جرائم ہم آپ نے کیے، زبان سے کتنا گناہ کیا، کان سے کتنا کیا ہے نا، اور کس کو مارا، کس کا حق مارا، کیا کیا۔ روزانہ کا حساب کر سکتے ہو نا، دکان کا حساب تو کرتے ہو، کیوں؟ وہاں کا یقین ہے آج کتنی کمائی ہوئی اور کتنا گھاٹا ہوا، لیکن دین کے معاملے میں ہم آپ گدھے بن جاتے ہو، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ دین کی فکر نہیں، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، وہ سوچ رہے ہیں بس کھا پی لو، مر جاؤ، ختم ہو جاؤ، کچھ نہیں۔ تو یہ سارا نتیجہ کیوں نکل رہا ہے؟ چونکہ سنت پر ہم جمے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر سنت پر ہوتے اور بدعت اور کفریہ، شرکیہ، غلاظت، گندگی سے نجات حاصل کر کے پاک ہو کر اپنے مولا کی بارگاہ میں جانے کی تمنا ہوتی، تو پھر یہ حساب اپنا روزانہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم آپ کے دل کو، تمام بوڑھے جوان بچے سبوں کے دل کو تقوی کے نور سے منور فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے ایمان و اسلام کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کو اجاگر کرنے کی توفیق دیں، اور جتنا کفریہ، شرکیہ، بدعت کی غلاظت ہے اس سے پاک خود ہونے کی توفیق دیں، اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔